نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت کرنے والا جب اللہ پروردگار کی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت ہی ہوتی ہے، کیونکہ عبادت غیر کے لیے کی نہیں جا سکتی، اور اگر عبادت غیر کے لیے کی نہیں جا سکتی تو وہ ساری کی ساری اللہ پروردگار کی تعلیم کردہ ہوتی ہے۔ کوئی اور وہ اللہ کی عبادت جو ہے بتا بھی نہیں سکتا، سکھا بھی نہیں سکتا، کیوں؟ وہ کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان ہے تو اس کے لیے عبادت ہے، عبادت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور یہ اللہ سکھائے گا اور اللہ کا بندہ سکھائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح اللہ پروردگار ہمیشہ کرتا آیا ہے کہ اپنے بندے کو اپنا مشاہدہ کرواتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ جب بندہ کرتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج اگر عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے تو کل کو یہ عبادت نہیں ہوگی، وہاں اللہ کا مشاہدہ ہوگا۔ آج کی نماز یہ ہے اور کل کی نماز وہی ہے جو ہمیشہ کی نماز چلی آئی ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ کبھی کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا ہوگا اللہ کے بندے پر کہ اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جس کے ساتھ اللہ ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اسے بھی پتہ ہے کہ اس نے اللہ کی دوستی کو چنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے یہ میرا دوست ہے، بیگانہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جو بیگانہ ہے اسے ہی ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اور جن پیدا ہونا ہے، ایسے ہی جیسے وہاں تقدیر لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ پر، اور یہاں یہ پیدا ہو گیا ہے، یہ تو تقدیر ہے۔ اور اگر کوئی وہاں پیدا نہیں ہوا، یہاں تقدیر ہی نہیں آئی، یہ ہے ہی نہیں جو تقدیر کو مانے۔ یہ کیا تقدیر کو مانے گا؟ میں نے اور آپ نے تقدیر کو ماننا ہے۔ میں اور آپ جب تقدیر مانتے ہیں، ایمان تقدیر پر لاتے ہیں، تو تقدیر میں کیا ہوتا ہے؟ تقدیر لوح محفوظ پر لکھی ہوتی ہے، اور یہاں میں ہوتا ہوں، اور جب تک یہاں میں ہوتا ہوں میری تقدیر موجود ہے، میں موجود ہوں، یہ میری تقدیر ہے، میں موجود ہوں۔
اور جب میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں وہاں میری تقدیر میں وہ آخری لمحہ ہوتا ہے، وہ لمحہ آخری یہ بتاتا ہے کہ اب دنیا میں یہ والی تقدیر جو ہے یہ نہیں رہی۔ یہ تو ہے تقدیر، اور جنہوں نے تقدیر خود ہی جانی ہے، خود ہی بیان کی ہے، انہیں کیا پتا کہ اس وقت تقدیر نہیں رہ جاتی، لوح محفوظ پر ختم ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، گزر جاتی ہے۔ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، اسی طرح جب تقدیر کا لکھا کوئی کر ڈالتا ہے تب بھی تقدیر ختم ہو جاتی ہے۔ مثال اس کی میں عاجز آپ کو دیتا ہوں۔ پانی پی لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، کوئی بھی عمل بجا لاتا ہے، فرمایا تقدیر تمہارا عمل ہے، اب یہ گزر رہا ہے، جو کرتے جا رہے ہو وہ تقدیر گزر گئی ہے، اب وہ تقدیر نہیں رہی۔ وہ کھانا کھا لیا ہے، وہ پانی پی لیا ہے، وہ سونا سو لیا ہے، وہ جاگنا جاگ لیا ہے، وہ سانس لینے والا جو وہ لے لیا ہے۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ اب تقدیر نہیں ہو گئی، تقدیر وہ والی ختم ہو گئی ہے، اب وہ تقدیر کیا ہو گئی ہے یہ دیکھنا ہے، وہ عمل ہو گیا ہے۔ تقدیر وہاں تھی، یہاں تقدیر ختم ہو گئی ہے، میں ختم ہو گیا ہوں نا۔ وہاں تقدیر تھی، یہاں عمل تھا، وہ عمل میں ہو گیا ہوں، اب وہاں تقدیر ختم ہو گئی ہے۔ جو وہاں لکھا ہے وہی یہاں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تقدیر وہاں لکھی ہوئی ہے اور عمل بھی وہاں بن جائے، میں تو وہاں ہوں ہی نہیں۔ تقدیر وہاں لکھی ہوئی ہے، یہاں وہ عمل ہے کرنے والے کا۔ میں جیسے جیسے کرتا چلا جاتا ہوں، میرا عمل جیسے جیسے ہوتا چلا جاتا ہے، ہو گیا نا، وہی ہو گیا نا جو تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا۔ اب پتہ نہیں تو کیا چاہتا ہے، پتہ نہیں پہلے تقدیر پر تیرا ایمان لانا کیا تھا، اب جب ہو گیا ہے اب تو نہیں ایمان لانا چاہتا۔ جو تقدیر میں ہے وہی ہے، جو تقدیر میں ہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو ہوتا ہی کچھ نہیں، تو کھوتے کا کھوتا رہ جاتا ہے۔ جب عمل ہو گیا تو وہاں کی تقدیر یہاں ہو گئی، اور جب عمل اچھا ہو گیا تب بھی تقدیر ہو گئی، اور جب عمل برا ہو گیا تب بھی تقدیر ہو گئی۔ بس فرق یہ ہے کہ اب جس طرح پہلے تقدیر نہیں رہی عمل ہو گیا، اب عمل نہیں رہا، اب تعلیم ہو گئی ہے، اب سنت ہو گئی ہے یا برائی ہو گئی ہے۔ آخری بات، پھر جب تعلیم ہو جاتی ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ اب علم ہوتا ہے۔ تعلیم کی ہے میں نے اپنی، تزکیہ کیا ہے میں نے اپنا، عمل کیا ہے میں نے اپنا، تقدیر اللہ پروردگار نے لکھی ہے میری، میں نے اس تقدیر پر ایمان جو لایا ہے، اللہ کے لکھنے پر بھی لایا ہے کہ اس نے جو میرے بارے میں لکھا ہے میں وہی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں لکھا ہے کہ اس کی آنکھ دیکھے گی، یہاں میں دیکھتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے کہ اس کا کان سنے گا، یہاں میں سنتا ہوں۔ وہاں جو لکھا ہے میرے بارے میں وہ میں یہاں کرتا ہوں، یہ میرا عمل کرنا جو ہے یہ میری تقدیر ہے۔ وہاں لکھا ہے اور یہاں میں کرتا ہوں، فرق ہے۔ وہاں عطا ہے، یہاں مجھے ملتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب یہ بات اگر کوئی سمجھ لے کہ تقدیر پر ایمان لانا ہے اور تقدیر کا ہونا
میرے اندر جو ہے یہ میرا ایمان ہے. عمل کا کرنا ہے اور عمل کا ہونا میرے میں جو موجود ہے اس پر ایمان لانا ہے. یہ باہر ہے. اب ظاہر کیا ہے؟ ظاہر پہلے دو چیزیں آتی ہیں. جو ان دو چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہ آگے چلتا چلتا وہاں پہنچ جاتا ہے جدھر خاتمہ بھی الخیر ہوتا ہے. اور یحببکم اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ محبت کا دعویٰ کرنے والا ایسا ہی جھوٹا منافق ہے جیسے اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو وہ تیری اتباع کریں. دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے. فَاتَّبِعُونِی نبی رسول کی اتباع ہے. ایک دعویٰ کرتا ہے، ایک نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے. دعویٰ تو ہے نہیں. اس نے وہ کام کیا ہے جو یہ کام کرنا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر. وہ حکم نہیں مانتا، سجدہ نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے؟ بتاتا ہے انا خیر منہ. اللہ نے تو یہ سوال ہی نہیں کیا تھا. ما منعک ان تسجدا، اللہ نے جو سوال کیا تھا وہ پھر یہ کیا تھا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے سجدہ ادا نہیں کیا. پھر کہنے لگا انا خیر منہ. یہ بہتر تو اپنے آپ کو جانتا ہے یا تجھے پیدا کرنے والا وہ بہتر جانتا ہے؟ وہ تو یہ بتاتا ہے کہ تجھے میں نے پیدا کیا ہے، تو عیب بھرا ہے، عیب ہی عیب رکھتا ہے. میں پیدا کرنے والا بے عیب ہوں، اس پر ایمان لا. ایمان تو اللہ پر لے کر آیا ہے کہ وہ بے عیب ہے، اور آج تو خود بے عیب ہو گیا اور بتا بھی اپنی چاہت رہا ہے، بے عیب بھی بتا ہی نہیں رہا. یہ لعنتی لوگ ہیں، اپنی لعنت کا انہیں پتہ نہیں ہوتا. اللہ کے بندے کو ان کی لعنت کا پتہ ہوتا ہے جو انہیں نکال کر باہر لے آتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، نور میں داخل کر دیتے ہیں. پہلی بات جو نبی رسول کی اتباع میں داخل ہو گئے ہیں ان کا پتہ عرض کرنے لگا ہوں. ایسے اپنے آپ کو دھوکے میں کسی نے اگر ڈالا ہوگا تو وہ بچ جائے گا. ایسے ہی جیسے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. مسلمان ہو گیا، وہ معصوم ہو گیا، نبی ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اب وہ بے عیب ہو گیا، اللہ ہو گیا. مسلمان اگر ہو گیا ہے کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد تو اب اس کے لیے دین اسلام کی تعلیم پر عمل ضروری ہو گیا. یہی ہوا ہے نا. یہ تو نہیں ہو گیا کہ معصوم ہو گیا جی، بے عیب ہو گیا ہے جی، اب اسے دین اسلام پر، تعلیم پر، نماز پر، روزے پر، حج پر آنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی. سبحان اللہ، اب تو ضرورت پیدا ہوئی ہے، اب تو مزہ آئے گا. اب تو اسے خود پتہ چلتا جائے گا کہ میں کون سا اللہ کا حکم پورا کرتا ہوں اور کون سا حکم اللہ کا چھوڑ دیتا ہوں. اب تو حساب ہوگا، اب تو کتاب ہوگی، اب تو ہوگا، تیرا اللہ ہوگا، اب تو ہوگا، تیرا استاد ہوگا. اب تیرا روز آنا جانا کلاس میں ہوگا، استاد تجھے پتے بتائے گا اور تجھے پتوں میں پتہ ہو جائے گا کہ فیل ہو کے گھر جا رہا ہے یا پاس ہو کے گھر جا رہا ہے. اور جدھر تو خود ہی بن جاتا ہے. اوئے ہوئے قسم خدا کی، وہ اتنا گندا دن ہوتا ہے اس کے لیے. اسے اگر پتہ ہو جائے تو کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا. یہ عیب کی نشانی ہوتی ہے اور آخری لمحے تک عیب رہتا ہے. یہ عیب کی نشانی ہوتی ہے جو آج پھوٹ پڑی ہے.
شیطان میں اس دن پھوٹ پڑی تھی، اللہ نے شیطان کو دکھانا تھا، اللہ پہلے ہی دیکھتا ہے، اللہ کا بندہ پہلے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام کر کے دکھانا ہے، کیونکہ ایک اللہ کا بندہ ہے جسے اللہ پروردگار نے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام کائنات اول آخر کی تقدیریں بھی دی ہوئی ہیں، جو ادھر لکھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے نبی کو ان کا پتہ ہے، اور قیامت تک آنے والے اللہ کے بندوں کو بھی اپنے شاگردوں کی تقدیریں دی ہوتی ہیں، جو وہاں لکھا ہوتا ہے اور اس میں جو ہو رہا ہوتا ہے اس کی تو تعلیم کرنی ہوتی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی تو تعلیم کرنی ہوتی ہے۔ اگر ان کو اپنے نصاب سے جس کی تعلیم کرنی ہے، جو کتاب لے کر آیا ہے، اس کا نہیں پتہ ہوگا وہ کیا کریں گے؟ تو اس لیے یہ دو اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ رکھا ہوتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ رکھا ہوتا ہے، اپنے شاگردوں کے ساتھ رکھا ہوتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اس دن اسے اللہ کے بندے کو پتہ ہوتا ہے، اور اسے اس دن پتہ چلتا ہے جس دن غرور تکبر کا مارا اپنے آپ کو اکیلا جانتا ہے۔ میں، اسے کیا پتہ تیری میں سے تجھے ہی نقصان ہوگا، سائیں جی کو کیا نقصان ہوگا؟ میں کرنے کا طریقہ اس کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو کھولنے جاتا ہے نا بکری کو، اس کے ساتھ میں کرتا ہے، اپنے مسلمان مومن بھائی کے ساتھ اس کی میں ہو جائے گی۔ میں تو تب ہوتی ہے جب میں سے پہلے معاملہ نہ وہ کر سکتا ہو۔ مومن ہی تو ہے جو معاملہ کرنے کے اندر آسانی کرتا ہے، جیسے بھی ہو، اچھا ٹھیک ہے، ایسے نہیں تو ایسے سے، کوئی بات نہیں، چل ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ نہیں ہو کیا گیا؟ قسم خدا کی اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ ہو جاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ اس نے معاملہ کیا ہوتا ہے، اللہ ان دونوں کو بھائی جانتا ہے، ان دو میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ میرا بھائی کوئی نہیں رہا، کیا اس نے کلمہ چھوڑ دیا؟ چلو عیب و برا کلمہ ہی ہے نا، اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں یار عیب و برا کلمہ ہے اس کا، یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے یہ کلمہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم یہ کیسے جان لیں؟ کلمہ تو ہے نا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہے نا، اور چلو اس کو نہیں دیکھتے، عیب و برائی دیکھو کہ ہم بھی تو عیب و برائی ہیں، لیکن اس کے کلمے کو تو دیکھ لو۔ آج یہی حال ہو گیا۔ اللہ پروردگار پہلے آج کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں، ہمارے مسلم بھائی ایرانی جو ہیں انہیں ایسی فتح کامیابی دے کہ جس طرح انہیں جھنڈے گاڑنے کی توفیق اللہ تو انہیں دینی ہے، اسی طرح ہم سب مسلمانوں کو جو بھی اس زمین پر موجود ہے، جنہوں نے بھی تیرا کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ برے ہیں، اس میں شک کوئی نہیں ہے، جنہوں نے اللہ تیرا کلمہ پڑھا ہوا ہے انہیں تو کامیابی فتح دے، اور تیرا وعدہ برحق کافروں کے ساتھ نہیں ہے، مشرکوں کے ساتھ نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بس اتنی بات ہے کہ اللہ چاہتا ہے تم مومن ہو جاؤ، کامیابی ہماری ہے۔ آج آپ کو بات سمجھ میں آئی گی؟ میں بڑے عرصے سے اللہ جانتا ہے یہ باتیں، اگر کسی نے آج کی سنی ہوگی نا وہ جانتا ہوگا کہ یہ یہودی طاقتیں ہیں جو ہے نا، یہ ہمیں آپس میں لڑا کر نا رجیم چینج کرتی ہیں۔ وہاں کی مسلمانوں کی کمزور سی حکومت ہوتی ہے، اور یہ مادی لوگ ہیں، ان کے پاس دنیا زیادہ ہے، پھر مادی دنیا سے کیا کرتے ہیں؟ وہاں کے لوگوں کو خرید لیتے ہیں۔ وہ ایک تو مادی غلام ہوتے ہیں، ایک انہیں ذہنی غلام پیسے دے کر اپنا بنا لیتے ہیں۔ خریدنے کے بعد یہ مسلمانوں کی جو ٹوٹی پھوٹی غریب سی حکومتیں ہوتی ہیں یہ بھی چینج کر دیتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے۔ کہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟
مدینہ بنانا ہے تم نے ریاست کو، اور تم نے یہ نہیں کہنا کہ سارا کچھ تیرا ہے. ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا؟ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی ہمارا نہیں ہے. یہ رجیم چینج کرنے والے لوگ رجیم چینج کر کے اردن کو بھی اپنا بنا لیا، شام کو بھی اپنا بنا لیا، مصر کو بھی اپنا بنا لیا، چلتے جاؤ، عراق کو بھی اپنا بنا لیا، کویت کو بھی اپنا بنا لیا، سعودی عرب کو بھی اپنا بنا لیا. کوئی ہے جس کو انہوں نے اپنا نہیں بنایا؟ یہ سارے مسلم ممالک جو ہیں، یہ سارے مل کر مشرق وسطیٰ پورے کا پورا ہے، اور اسرائیل کراچی جتنا بھی نہیں ہے. انہوں نے رجیم چینج کرتے کرتے سب کو اپنا بنا لیا. اب دیکھیے اسے میزائل جب مارنے پڑتے ہیں، یہ تو اللہ پہنچا رہا ہے، عراق کو کراس کرتا ہے، شام کو کراس کرتا ہے، اردن کو کراس کرتا ہے، اور اس کے بعد اسرائیل میں وہاں جا گرتا ہے جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے پہنچانا چاہتے ہیں. یہ جی شیعہ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یہ پتہ ہے کون ہے، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں. مسلمان تو ہیں ہی نہیں نا. وہ ادھر کے مولوی جو ٹاؤٹ ہیں، ایجنٹ ہیں، ان کے رکھے ہوئے آدمی ہیں. یہ داڑھی تھوڑی بتائے گی، یہ جبہ کھبا تھوڑی بتائے گا. پتہ کیسے چلے گا؟ جب وہ بولیں گے تب پتہ چلے گا. کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہی نہیں ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. زبانیں ان کی بیچاروں کی پڑھ پڑھ کے سوکھ جاتی ہیں، اور جب کوئی کہتا ہے تو مسلمان نہیں ہے، بیچارہ کانپنے لگ جاتا ہے. میں مسلمان نہیں ہوں، کلمہ پڑھ کے میں مسلمان نہیں ہوں، تو میں کیسے مسلمان ہوں؟ کہتا ہے میں تجھے کہتا ہوں تو مسلمان نہیں ہے، تو مسلمان کرتا ہے. وہ بیچارہ تعلیم نہیں اس نے حاصل کی ہوتی، یہ اس کا قصور ہے. وہ اللہ کے بندے کے پاس نہیں پہنچا ہوتا، یہ اس کا قصور ہے. اس لیے اس نے 100 قتل کر دیے ہوتے ہیں. قسم خدا کی اگر اللہ کے بندے کے پاس پہنچ جاتا، نہ اسے کوئی جہنمی کر سکتا، نہ اسے کوئی جنتی کر سکتا. اسے اللہ کا بندہ بنا دیتا، اور اسے 100 آدمی قتل کرنے کی ضرورت نہ رہ جاتی. یہ رجیم چینج کرنے کا طریقہ ہے. اب اگر یہ ایران پر کامیاب ہو جاتے، وہاں جو انہوں نے ایجنٹ اپنے تیار کر لیے تھے رجیم چینج کرنے کے لیے، تو کیا انہوں نے کم کرنا تھا؟ جو اتنے ائمہ ان کے بڑے بڑے جو رہنما تھے ان کو شہید کر دیا تھا. اس کے بعد کیا وہ کرتے؟ جب رجیم چینج کرنے کے بعد حکومت کا تختہ الٹ دیتے تو وہاں ان سنیوں کو، یہ جو شیعوں کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں، ان کو بلا کے ان کو بٹھا دیتے. تو مجھے بتائیے وہ باقی سارے جتنے تھے وہ مر جاتے؟ جس طرح ادھر انہوں نے چینج کی ہے حکومت، لیکن یہ ماننے والے جو ہیں، صحیح بات جاننے والے جو ہیں، ان کو بدل دیا. اب اتنا ہی رہ گیا ہے کہ انہیں جیلوں میں بھی ڈالا، انہیں سارا کچھ کیا. اب مارنا ہی صرف مارا بھی ہے، گولیاں ماری ہیں، چلو ٹھیک ہے، ان سب کو مارنا ہی رہ جاتا نا. وہاں بھی ایران میں کیا ہوتا؟ خانہ جنگی ہوتی. جب تک وہ سارے کے سارے وہ زیادہ ہیں. وہ تو ایران مسلمان جب سے ہوا ہے وہ چلے آ رہے ہیں، وہ مسلمان ہیں. یہ نئے بنا کے جب ادھر سے لے جاتے رجیم چینج میں، انہیں حکومت دے دیتے، تو پھر کیا ہوتا؟ وہ جب تک سارے، جس طرح ان کے لیڈر مار دیے تھے، شہید کر دیے تھے، جب تک ان ساروں کو مار نہ دیتے وہاں چین نہ آتا. افغانستان میں نہیں دیکھا کیا ہوا؟ یہ رجیم چینج ہی تو ہوئی تھی، اور کیا ہوا تھا؟ اب دیکھ لو کتنے سال، 21 سال سے بھی زیادہ عرصہ یہ طالبان کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی. وہ شہید ہوتے گئے. وہ تو اللہ پروردگار کی پناہ تھی کہ وہاں پہاڑ تھے، وہ گوریلا جنگ وہ لڑ سکتے تھے، اور یہ جو لوگ تھے یہ نہیں لڑ سکتے تھے. اللہ نے ان کو کامیابی دے دی.
ورنہ رجیم چینج کے اندر نا بس یہی ہوتا ہے، دکھایا ہے کوئی اور جاتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ جی ایران نے یہ کر دیا، کلبھوشن بھیج دیا۔ اب بتائیے ان کے نزدیک، ان کے ہاں، ان کے گھر سے کتنے کلبھوشن نکلے جنہوں نے ان کو ہی شہید کر دیا ہے؟ یہ بھیجنے والے کوئی اور ہیں، یہ حکومتیں لانے والے کوئی اور ہیں، یہ اسرائیل امریکہ ہیں۔ حکومتیں یہ لا رہے ہیں، پیچھے بیٹھ خود جاتے ہیں۔ وہ جی یہ آ گیا ہے جی، اب یہ آ گیا ہے جی، اب فلانا آ گیا ہے جی۔ وہ ظاہری ہمارے اپنوں میں سے ہی آ رہے ہیں، یہ لہری آ گیا ہے، یہ اردلی آ گیا ہے، وہ بتانے والے سارے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو آ گئے ہیں نا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ وہ جی جمہوریت ہے، ووٹ دے دو۔ کیا کریں گے؟ کیا ووٹ ہم دیں گے؟ عوام پریشان ہو جائے گی، کر کچھ نہیں سکے گی۔ تو میرا آج کا کہنے کا صرف یہ مطلب ہے، تفرقے میں نہ کبھی پڑا کرو، اپنے مسلمان بھائی کو کبھی کافر نہ بناؤ۔ کوئی بات نہیں، ہم مسلمانوں میں کمیاں ہیں، کوئی بات نہیں، ہم میں کمیاں ہیں، غداری بھی کرتے ہیں، بے وفائی بھی کرتے ہیں، ہم سارا کچھ کرتے ہیں، اس میں شک کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی نا مسلمان بیچارے غداری کریں، بے وفائی کریں، جو بھی کریں، وہ عیب ہیں، وہ عیب ہیں۔ جب اپنے عیب یہ بدلنا چاہیں گے، دھونا چاہیں گے، اپنی حالت بدلیں گے تو اللہ ان کی حالت بدل دے گا۔ ان میں اللہ کے بندے موجود ہیں، وہ کوششوں میں لگے ہوتے ہیں، وہ تعلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ حوصلہ رکھیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو ہم کافر نہیں کر سکتے، جو ہم نہیں نہ کر سکتے بس اتنی عرض ہے وہ نہ کیا کریں۔ جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کرو نا، جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کرو نا، جو آپ کر سکتے ہو وہ نہ اگر کرو، اور جو نہیں کر سکتے وہ کرنے نکل پڑو۔ ادھر سے کلبھوشن آیا ہے، ایران سے اور بھی بہت آئے ہیں جنہوں نے ان کو ہی شہید کر دیا۔ اب بتاؤ کیا کرو؟ ادھر سے کلبھوشن آیا ہے، اور یہ تو ہے نا دنیا میں، اگر ہے تو یہ تو آئے گا ہی آئے گا نا، کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ وہ جدھر جدھر چل کے آیا وہ نعوذ باللہ منہ مکہ مدینہ ہو گیا ہے۔ دیکھو نا مت ماری گئی ہے، یہ مت ماری لوگوں نے، ہماری مت مارنے کی اگر کوشش کی تو ہم ان سے زیادہ برے ہیں کہ جن کی مت ہے ان کی بھی مت مار دیں وہ۔ اس لیے یہ رجیم چینج والا معاملہ ہے، بہت پہلے سے لوگوں کو پتہ ہے۔ ایک طرف انہوں نے ایسے بریلوی بنا دیے جو کہ حضرت احمد رضا صاحب بریلوی رحمۃ اللہ کی کسی بات پہ ہی نہیں جانتے۔ انہوں نے جو فتویٰ دیا تھا انہوں نے ان کو بچایا تھا کہ کہیں ایسے آگے جا کر نہ ہو جائے کہ رجیم چینج کرنے آئیں تو یہ مسلمانوں کو چینج نہ کر کے کہیں رکھ دے، اتنی بات تھی۔ اسی طرح ساروں نے اپنی سمجھ میں، جتنے بھی یہ علماء تھے پرانے، انہوں نے اپنی اپنی سمجھ میں اپنی طرف سے بھلا کیا، کسی کی طرف سے بھلا ہو گیا، کسی طرف سے بھلا کرنے والے نے جب بھلا کیا وہ بھی نقصان میں چلا گیا۔ انہوں نے آپس میں ہی وہ کام کرنے شروع کر دیے، جو کافر مسلمان کے ساتھ کرتا ہے وہ آپس میں کرنا شروع کر دی۔ 10 لاکھ بیٹھے تھے، 5 لاکھ ادھر تھے، 5 لاکھ ادھر تھے۔ یہ 5 لاکھ کہنے کہ تم سارے مسلمان کافر ہو، وہ 5 لاکھ کہنے لگے کہ تم سارے مسلمان کافر ہو۔ مجھے بتائیے مسلمان کون رہ گیا؟ وہ سب کلمہ پڑھنے والوں کو یہود و نصارہ مسلمان کہتے ہیں، سب کلمہ پڑھنے والوں کو۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ لو جی یہ بات کرو، ادھر کیا کرو گے تم؟ اور جو کافر نہیں ہے اسے کافر کہنا یہ رحمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اے صحابی، اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، تو نے پھر اسے شہید کر دیا۔ کہا حضور اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کا دل چیر کر دیکھا۔ حالانکہ زبان سے جب کوئی کلمہ پڑھ لے نا وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایمان کامل ہونا یہ تو آگے جا کر ہوتا ہے۔ مسلمان ہو گیا، اب نماز آ جائے گی، نماز پڑھے گا اور مسلمان پکا ہو جائے گا، روزہ رکھے گا اور مسلمان پکا ہو جائے گا، حج کرے گا اور مسلمان پکا ہو جائے گا۔ اور مسلمان پکا تو آگے جا کے ہونا ہوتا ہے۔
تو انہوں بیچارے نو پکا ہی نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ آم جو تھا نا اسے پیر پر رکھ دیا گیا تھا، اس لیے میں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور تو چاہتا کیا تھا؟ چاہتا تھا میں پکا آم کھاؤں۔ لو یہ ہیں منافقتیں، پتہ نہیں ہوتا ان لوگوں کو، یہ رجیم چینج میں ایجنٹ ہوتے ہیں۔ انہیں ایک بات کا تو پتہ ہوتا ہے کہ میں کمپنی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں ایران میں، یہاں میں میزائل بھی بناؤں گا اور یہاں سے میں ٹھوس ٹھوس بھی میزائل کروں گا، یہ ہے وہ چیز۔ چلو دوبارہ لوٹ کے آ جاؤ اس بات کی طرف کہ تقدیر وہاں لکھی جاتی ہے، اس کا عملی نمونہ میں اور آپ یہاں ہوتے ہیں۔ تعلیم تزکیہ وہی میں بھیجا جاتا ہے اور اس کا عملی نمونہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب علم ہوتا ہے، اس کے علاوہ علم نہیں ہو سکتا۔ اب جب تقدیر ہوتی ہے تو وہاں ہوتی ہے، اور یہاں میں بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہوں۔ تقدیر ہوتی ہے تو وہاں میں بالغ ہو جاتا ہوں، اور یہاں میں بلوغت کے کام کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ وہاں بھوک پیاس ہوتی ہے، یہاں مجھے بھوک پیاس لگتی ہے، میں کھانا پینا شروع کر دیتا ہوں۔ وہاں تقدیر نصاب ہے، اور وہ نصاب جو اللہ نے وہاں لکھ دیا وہ یہاں میں ہوں۔ اب شادی ہو گئی ہے، اب شادی ہونے کے بعد یہ قسمیں ہوئی ہے، تعلیم میں اور تزکیے میں شادی ہوئی ہے، میری تعلیم کی گئی ہے، نماز بھی اسی طرح ہوئی ہے، روزہ بھی اس طرح ہوا ہے، حج بھی اس طرح ہوا ہے، شادی بیاہ بھی اس طرح ہوا ہے، اور پھر میاں بیوی سے بچے بھی اس طرح ہوئے ہیں۔ یہ جو ہو رہا ہے اسے کہتے ہیں علم ہونا۔ میں تعلیم پر عمل کرتا ہوں، میں تزکیے پر عمل کرتا ہوں۔ جب میں تعلیم تزکیہ کرتا ہوں اپنا تو مجھے کیا ہوتا ہے؟ مجھے علم ہوتا ہے، یہ علم ہو رہا ہے۔ اب پتہ چلا نا، یہ علم ہے۔ اور اگر کسی کو علم نہیں ہوا، وہ کیسے کہتا ہے کہ میں نے شادی تو نہیں کی ہے لیکن مجھے شادی کا علم ہو گیا، میں کھائے پیے بغیر ہی مر گیا ہوں اور مجھے کھانے پینے کا علم ہو گیا؟ علم نہیں ہوتا جب تک تقدیر نہ میں ہو لوں۔ پہلے میں تقدیر ہوتا ہوں، تقدیر ہو لینا میرا کیا ہے؟ عمل۔ فرمایا تیری تقدیر تیرا عمل ہے، عمل نہ ہو لوں، اور جب میں عمل ہوتا ہوں تو عمل میرا ہونا کیا ہے؟ تعلیم تزکیہ میں عمل ہونا ہے۔ اللہ اکبر میرا عمل ہے، یہ ادائیگی کس میں ہوگی؟ تعلیم تزکیہ میں ہوگی۔ شادی کرنا میرا عمل ہے، اور شادی میں علم ایسے کیسے ہوگا؟ تعلیم تزکیہ نکاح میں ہوگا تو یہ حلال ہوگا، اور اگر اس میں نہ ہوا یہ تو حرام ہے۔ حرام سے تو علم نہیں نہ ہوتا، حرام تو کسبت ایدیم، ہاتھوں کی کمائی، حرام جو ہے وہ تو لعنت ہے، وہ تو جہنم ہے۔ اب کامیاب کون ہوا ہے؟ جسے عمل ملا ہے، آنکھ میں عمل دیکھنے کا ملا ہے، اور اس نے آنکھ سے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی اچھا عمل کر کے دکھایا۔ سننے کا عمل کان سے ملا ہے، اور اس نے کان سے اچھا عمل کر کے دکھایا ہے۔ زبان سے عمل بولنے کا ملا ہے، اور اس نے زبان سے اچھا بول کر دکھایا ہے۔ روزے کا عمل وجود سے ملا ہے، اس نے وجود میں روزہ رکھ کر اچھا عمل کر کے دکھایا ہے۔ جب کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ یہ مشاہدہ ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو فتح بیونی یحببکم اللہ میں داخل ہوتا ہے تو اسے تقدیر عمل میں ملتی ہے، علم اسے تعلیم اور تزکیہ میں ملتا ہے۔ تقدیر میں جب اسے عمل ملتا ہے تو یہ خود ہوتا ہے، اور جب تعلیم تزکیہ میں علم الہی ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ بغیر اللہ کے بندے کے، بغیر ماں باپ کے کوئی اولاد نہیں ہو سکتا، اور کوئی اللہ کے بندے کے اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ٹامک ٹوئیاں ٹکریں تو ماری ہیں، لیکن وہ ٹکر نہیں ماری کہ سنار کی 100 چوٹیں اور لوہار کی 1 چوٹ، مومن کی ایک ہی چوٹ ہوتی ہے، اللہ اللہ اللہ، اور اپنے محبوب کی یاد۔
یہ ہیں وہ 3 چیزیں فتابعونی یحببکم اللہ میں جو ملتی ہیں. یہ اپنے آپ ہی سارا کچھ سرنگی بجا کے نا، سارے ساز بنا کے، یہ نہ سرنگی بجنا ہوتی ہے اور نہ یہ ساز ہوتے ہیں. یہ بس میرے کان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سرنجی بج رہی ہے اور ساز جو ہیں وہ نئے سے نئے نکل رہے ہیں. یہ ساز باز کوئی نہیں ہوتے، یہ وہ آوازیں ہی ہوتی ہیں جو کبھی کچھ ہوتی ہیں کبھی کچھ ہوتی ہیں. وما توفیقی الا باللہ. جزاک اللہ.